السلام علیکم ناظرین۔ مرزا غلام احمد قادیانی مشرقی پنجاب کے علاقے قادیان کا رہنے والا تھا۔ یہ عالمی دین تھا۔ علم نے اچانک اس کے دل پر اثر کیا اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نعوذ باللہ آخری رسول ہوں۔ اس نے خود کو مسیحا اور امام مہدی قرار دے دیا۔ یہ اسلام، ایمان اور رسالت کی سیدھی سادی توہین تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس نوعیت کی گستاخی ہوئی تھی تو تمام خلفاء نے گستاخوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا اور انہیں جہنم رسید کیا تھا۔ ہندوستان میں جب غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو یہ علماء کرام کا دور تھا۔ تو اس وقت ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اور پھر جماعت علی شاہ جیسے جید علماء اور عاشق رسول موجود تھے۔ یہ سب لوگ قادیانی فتنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ختم نبوت کی تحریک شروع کر دی اور تحریک میں کلکتہ سے لے کر جلال آباد تک مسلمان شریک ہو گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ختم نبوت پر 18 گھنٹے تقریر کرتے تھے اور لوگ روٹی پانی لے کر جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک بار امیر شریعت نے قادیان کی طرف مارچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ لاکھوں لوگ ان کے پیچھے قادیان روانہ ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ تحریک جاری رہی۔ 1953 میں اس تحریک کی وجہ سے لاہور میں خانہ جنگی کی نوبت بھی آ گئی جس میں 2000 لوگ مارے گئے، لیکن ان کے باوجود ہندوستان اور بعد ازاں پاکستان کے عالم، کسی مفتی اور کسی خطیب نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خاندان کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ ہندوستان کی کسی جید عالم نے 1908 تک غلام احمد قادیانی اور بعد ازاں اس کے پیروکاروں کی جان و مال اور ان کی آن پر حملے کا حکم نہیں دیا۔ یہ تحریک 1974 تک جاری رہی۔ اس دوران ہزاروں جلسے ہوئے، اتنی ہی جلوس نکالے گئے اور قادیانی اور مسلمان علماء کے درمیان درجنوں مناظرے بھی ہوئے، لیکن کسی نے کسی کی جان لینے کا حکم نہیں دیا۔ اس تحریک کا ایک ہی مقصد تھا، پاکستان میں قادیانوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا۔ علماء کرام اس مقصد کے حصول کے لیے آزادی سے پہلے ہندوستان میں اور آزادی کے بعد پاکستان میں مارے مارے پھرتے رہے، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں قادیانوں کے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ علماء کرام نے اپنی عدالتیں لگوانے یا فتووں کے بجائے اسٹیٹ کی مدد لی۔ انہوں نے ریاست کو مجبور کیا اور یہ کام ریاست نے ہی سر انجام دیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جھوٹی نبوت کے اعلان سے بڑی گستاخی کیا ہوگی، جبکہ یہ ایک ایسی گستاخی ہے جس کے خلاف خلفائے راشدین نے باقاعدہ جہاد کیا تھا۔ لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے بھی ہندوستان کے علماء کرام نے قانون اور پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے ارکان اسمبلی، سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو اس فیصلے پر مجبور کیا اور انہوں نے قادیانوں کے خلاف باقاعدہ قانون سازی کرائی۔ ناظرین، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا اس وقت اس ملک میں عطا اللہ شاہ بخاری جیسا کوئی عالم یا خطیب موجود ہے؟ نہیں۔ اگر عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو کہتے کہ آؤ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی رسم ادا کرتے ہیں، گھروں سے ہتھیار لو اور اس ملک میں جہاں کوئی قادیانی نظر آئے اس سے اسی جگہ قتل کرو، مجھے یقین ہے کہ اس خطے کے مسلمان قادیانوں کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ لیکن امیر شریعت نے یہ اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے قانون، جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اور اس راستے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قادیانی غیر مسلموں کی حیثیت سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔